اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب جمعہ کے مبارک دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اجتماعی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ دل کے سکون کے ساتھ ساتھ پوری خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور دل سے آمین کہیں۔ یقین کیجیے یہ دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور کیا معلوم ہم میں سے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ ہم سب کی دعائیں قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آئیے عاجزی کے ساتھ دعا کا آغاز کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسروں کی آمین کہنے سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت سے منور کر، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی بے پایہ رحمتوں سے نواز دے۔ ہمیں بخش دے، ہمیں بخشش یافتہ لوگوں میں شامل کر، ہمارے رزق میں برکت عطا کر اور ہمیں صحت و سکون اور کامیابی سے نواز۔ یا اللہ، ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کر جن پر تیرا خاص فضل و کرم اور انعام ہے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمارے تمام مسائل حل فرما۔ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بے حد رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک حقیقی، تیرے ہی قبضہ قدرت میں قیامت کا دن ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عظیم اور بے پایہ کرم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا۔ یا اللہ، ہم تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، جو تیرے سب سے محبوب نبی اور خاتم النبیین ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ تو ان پر درود و سلام بھیج، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ان کے وسیلے سے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اے رب کائنات، ہمیں اس روشنی سے منور فرما جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے تمام انبیاء اکرام اور صالحین پر سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے تیرے دین کی تبلیغ کی اور حق و صداقت کا علم بلند کیا۔ اے رب العالمین، ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر، تاکہ ہم بھی ان کی طرح تیرے دین کے سچے پیروکار بن سکیں۔ یا اللہ پاک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں کیں، ہم ان سب پر دل سے آمین کہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ یا اللہ، ان دعاؤں کا اثر ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے مغفرت اور رحمت سے نواز۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے معاف کرنے والے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور نافرمانی کی، لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے رب، تو ہمیں معاف فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو دھو ڈال
اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو ایسے معاف کر دے جیسے تو نے پہلے بھی اپنے بندوں کو معاف کیا۔ اے غفور الرحیم، ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما جو تیرے حضور قبول ہو جائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معمور کر دے اور ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا اور ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے پسندیدہ بندوں کی زندگی کی مانند ہو۔ اے رب، ہمیں اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے اعمال میں خلوص عطا کر اور ریاکاری سے بچا۔ اے رب کریم، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ جو ہمیں تیرے راستے میں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان فتنوں سے بچا جن سے تیرے نیک بندے محفوظ رہیں۔ ہمیں صبر و استقامت عطا فرما تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسی قوت عطا کر کہ ہم ہر حال میں تیرے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یا اللہ، ہمیں منافقین اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، تو دلوں کے حال جانتا ہے اور تو ہی ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ان لوگوں کی شر سے ہماری حفاظت فرما جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ہماری بھلائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر عطا فرما تاکہ ہم ان کے فتنوں کا سامنا سکون اور حکمت کے ساتھ کر سکیں۔ اے مالک حقیقی، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا محافظ اور مددگار ہے۔ ہمیں ان دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرما جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان کے فریب سے بچا اور ہمارے لیے ایسی راہیں ہموار کر جو تیری رضا کے قریب ہوں۔ اے رب، ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، ان کے برے ارادوں کو نیکی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر عطا فرما تاکہ ہم تیرے حکم کے مطابق ہر آزمائش کو سہ سکیں۔ اے رب، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیری نعمتوں کا اعتراف کریں اور تیری رضا حاصل کریں۔ اے اللہ، ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما کہ ہر آزمائش میں تیری حکمت پوشیدہ ہے اور ہر نعمت تیرے فضل کی نشانی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صابر اور شاکر ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہی رزاق ہے اور ہر نعمت کا خزانہ تیرے ہی پاس ہے۔ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو اور ہمیں تیری اطاعت کے قریب کرے۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق عطا کر اور حرام سے بچا۔ اے رب، ہمارے گھروں اور کاروبار میں برکت ڈال دے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا۔ اے اللہ، ہمیں تنگ دستی اور محتاجی سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں کو قناعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کرے اور ہماری زندگیوں کو بہتر بنائے۔ اے رب، ہمیں حکمت عطا فرما تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں اور تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے اور ایسی سمجھ عطا کر جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اے رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو علم کو نیکی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تیرے احکام کے مطابق گزارتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان نعمتوں سے نواز جو ہمارے لیے بہتر ہوں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ یا اللہ، تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور تمام
رزق کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری کوششوں میں کامیابی عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ حکمت اور بصیرت عطا فرما جو ہمارے کاروبار کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ اے رب العالمین، ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو تیرے حکم کے مطابق ہوں۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ یا اللہ، تو ہی ہر دعا کو سننے والا ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں کو اولاد عطا فرما جو بے اولاد ہیں، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا کر جو ان کے لیے دنیا و آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اے رب العالمین، ان لوگوں کو گھر عطا فرما جو بے گھر ہیں، انہیں سکون اور حفاظت کا سامان مہیا کر۔ اے اللہ، تو ہی سب کا سہارا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے دلوں کو خوشی عطا کر۔ یا اللہ، تو ہی سفر میں حفاظت کرنے والا اور قیدیوں کو رہائی دینے والا ہے۔ اے اللہ، تمام مسافروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ان کے سفر کو آسان اور کامیاب بنا۔ اے رب العالمین، ان قیدیوں کو رہائی عطا فرما جو بے گناہ ہیں اور ان کی مشکلات کو آسان کر۔ اے اللہ، انہیں اپنی رحمت سے نواز اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب العالمین، ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کر جو انہیں آزادی اور عزت کی زندگی عطا کریں۔ یا اللہ، تو ہی دلوں کو جوڑنے والا اور رشتوں کو برکت دینے والا ہے۔ اے اللہ، تمام افراد کو نیک شریک حیات عطا فرما جو نکاح کے خواہش مند ہیں۔ اے رب العالمین، ان کے رشتوں میں محبت اور سکون عطا کر اور انہیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے کردار کو پاکیزہ بنا دے اور ہمیں ہر قسم کی برائی اور گناہوں سے بچا۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں کو صاف کر اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمارے خاندانوں کے درمیان محبت، اخلاص اور ایک دوسرے کی قدر و احترام پیدا فرما۔ اے رب، ہمارے گھروں کو شیطانی اثرات اور ہر قسم کی منفی توانائیوں سے پاک کر دے۔ اے رب، ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھروں کو برکت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو اور ہمارے گھروں میں تیرے ذکر کی محفلیں قائم ہوں۔ یا اللہ، تو ہی رازق ہے اور ہر نعمت تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما جو ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ، ہمارے مال میں برکت ڈال دے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا لے۔ اے رب، ہمیں قناعت عطا کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے قرب اور رضا کے قریب ہو۔ یا اللہ، تو ہی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرما جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہو۔ اے رب، ہمارے بچوں کے دلوں کو ایمان اور تقوی سے منور فرما اور ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق نصیب عطا کر اور ہمیں ہر قسم کی تنگی سے بچا۔ اے رب، ہمیں اپنے دیے ہوئے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کر اور ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے رب، ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان کے درجات کو بلند کر۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ،
ہمارے والدین کو صحت، ایمان اور سکون عطا فرما۔ اے رب ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان محبت و اتفاق پیدا کر۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق دے اور ہمارے رشتوں میں اخلاص اور محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے رشتوں کو مضبوط اور محبت سے بھرپور بنا۔ اے اللہ ہمیں معاف کرنے والا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا۔ اے رب ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور نفرت سے پاک فرما دے اور ہمارے رشتوں میں اخلاص، قربانی اور احسار پیدا کر۔ اے اللہ ہمارے خاندانوں میں سکون، خوشحالی اور برکت عطا فرما اور ہمیں ہر قسم کے جھگڑوں اور اختلافات سے بچا۔ یا اللہ تو ہی سب کا محافظ ہے، ہماری جان اور مال کی حفاظت فرما۔ اے رب ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہمارے مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر اور ہمارے وسائل کو بڑھا دے تاکہ ہم خود بھی سکون سے رہ سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے بچا۔ اے رب ہمارے دل، ہمارے مال اور وسائل کو اپنی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کے نقصان اور حادثات سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے رب ہمیں اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھ اور ہمیں ایسی حکمت عطا کر کہ ہم اپنے فیصلوں میں غلطیوں سے بچ سکیں۔ اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اپنی حفاظت کے حصار میں رکھ اور ہمیں ان تمام خطرات سے بچا جن کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمیں ذہنی سکون عطا فرما، ہمیں ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقدس سرزمین کی زیارت نصیب فرما۔ اے رب ہمیں حج اور عمرہ عطا کرنے کی توفیق دے اور ہمارے سفر کو آسان اور بابرکت بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کر اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے رب ہمیں وہاں تیری رحمت، مغفرت اور رضا حاصل کرنے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرہ کے دوران نیکی کے کاموں میں مشغول رکھ اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا۔ یا اللہ تو ہی زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت میں گزرے اور تیرے احکامات کے مطابق ہو۔ اے رب ہمارے دلوں کو ایمان سے مضبوط کر اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ایسی موت عطا فرما جو ایمان پر ہو۔ اے رب العالمین ہماری آخری لمحات کو بہترین بنا، ہمیں شہادت یا ایسی موت نصیب فرما جو تیرے قریب کرے۔ یا اللہ تو ہی مظلوموں کا سہارا ہے اور بے قصوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو روک دے، انہیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اے رب انہیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما اور ان کی زندگیوں میں سکون اور خوشی داخل فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کے لیے اپنا ذریعہ بنا اور ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و خوشحالی اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل و دانائی اور انصاف سے نواز۔ اے رب انہیں ایسی قیادت عطا کر جو تیرے خوف کے ساتھ حکمرانی کرے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر اور تمام لوگوں کو ان کا حق دلانے والا بنا۔ اے رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے جو ہمارے ملک کی ترقی کا باعث بنے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا۔
اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں وہ ہمارے ملک کو خوشحالی اور ترقی یافتہ بنائے۔ اے اللہ ہمارے وطن کو اپنی ہدایت سے روشن کر دے، ہماری قیادت کو اپنی عقل سے نواز دے اور ہمارے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کو حل کر دے۔ ہمیں اپنی مدد سے طاقت دے تاکہ ہم دنیا میں فلاح و بہبود کی مثال بن سکیں۔ ہمیں اپنی زمین و آسمان اور وسائل کی قدرت کرنے کی توفیق دے اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے ذکر و اطاعت سے معمور ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت سے نواز اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہم قیامت کے دن کے خوف سے بچ سکیں۔ اے رب العالمین ہمارے لیے قبر کو روشنی، سکون اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے رب ہمارے ایمان کو مضبوط کر تاکہ ہم ہر آزمائش میں ثابت قدم رہ سکیں۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں متحد فرما اور ہمارے درمیان اختلافات کو ختم کر دے۔ اے رب العالمین تمام مسلمانوں کے دلوں کو محبت اور بھلائی چارے سے بھرپور کر دے اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو مشکلات میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما جو قیامت کے دن تیرے عرش کے نیچے ہوں گے۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند کر۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنے والا اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے عمل کرنے والا بنا جو ہماری وفات کے بعد ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر۔ اے رب ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے نواز اور ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ علم اور حکمت عطا فرما جو ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم سب پر رحم فرما۔ اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنی رحمت سے نوازا۔ اے اللہ پاک ہمیں اس دن کے خوف سے بچا اور ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے رب ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو جنت کے قریب کرتے ہیں اور ان گناہوں سے محفوظ رکھ جو ہمیں جہنم کے قریب لے جاتے ہیں۔ اے رب ہمارے دلوں میں تیرے خوف اور تیری محبت کو جگہ دے تاکہ ہم تیری رضا کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اے اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پچھلی نسلوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے سیراب کر دے۔ اے اللہ ان کی روحوں کو سکون اور اطمینان دے دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے لیے اپنی مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک بہتر انسان بن سکیں۔ یا اللہ ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور بہترین دعا کرنے والی ہو۔
اے اللہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے والا اور اپنی عاجزی کو بڑھانے والا بنا۔ اے رب ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمیں اپنے حضور گریہ زاری کرنے والا اور تیری رحمت کے طلبگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہماری زندگیوں کو تیرے دین کی خدمت میں گزرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔